أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ وحی کی تین جو قسمیں ہیں ان کی مزید تفصیل میں آج جو ہے وہ ہم پڑھیں گے کہ کلام جو بلا واسطہ کانوں پر نازل ہوتا ہے یہ منفرد اور مشترک ہو سکتا ہے، اور کلام جو بلا واسطہ قلب پر نازل ہوتا ہے، ان دونوں کی آج ہم تفصیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تو آج کا پہلا پوائنٹ کہ ایسا کلام جو بلا واسطہ، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست جو ہے وہ کانوں پر نازل ہوتا ہے۔ بعض وقت اللہ تعالیٰ کا کلام الفاظ کی صورت میں انسانی کانوں پر نازل ہوتا ہے اور غیب سے آواز آتی ہے کہ یوں ہو گیا ہے، یا اس طرح ہو جائے گا، یا یوں کرو، یعنی ماضی کے صیغے میں بھی کلام نازل ہوتا ہے، مستقبل کے صیغہ میں بھی ہو سکتا ہے، اور امر کے صیغہ میں۔ اور یہ بلا واسطہ کلام جس کے کانوں میں آواز سنائی دیتی ہے، اس کی بھی دونوں حیثیتیں ہو سکتی ہیں، یعنی یہ منفرد بھی ہو سکتا ہے اور مشترک بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک بندے کو یہ آواز سنائی دیتی ہے جسے اللہ سنانا چاہتا ہے، اور کبھی ویسی ہی آواز دوسرے کو بھی آ جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ سنانا چاہے۔ اب دوسری قسم آج کی، کلام بلا واسطہ جو قلب پر نازل ہوتا ہے۔ یہ قسم ایسی ہے جو پہلی قسم سے بالکل علیحدہ ہے۔ پہلی قسم میں تو کان پر کلام نازل ہوتا ہے، مگر اس قسم میں انسانی قلب پر کلام نازل ہوتا ہے۔ کان کی حس چونکہ معروف ہوتی ہے، یعنی کان جو آواز ہے وہ تو آسانی سے سن سکتا ہے، بندہ سن لیتا ہے، اس لیے اسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، یعنی انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے آواز آ رہی ہے۔ مگر یہ جو حس ہے دل کی، اس کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بعض دفعہ انسانی قلب کو اپنی وحی کا محبت بنا دیتا ہے۔ انسان یہ محسوس نہیں کرتا کہ اس کے کان پر الفاظ نازل ہوئے ہیں، بلکہ وہ اپنے قلب پر، اپنے دل پر ان الفاظ کا نزول محسوس کرتا ہے۔ اور یہ بات خیال سے بالکل جدا کرنا ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں خیال آ رہا ہے، بلکہ خیال سے بالکل الگ ہوتی ہے یہ بات۔ اور یہ کلام بھی منفرد اور مشترک دونوں ہی قسم کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر بہترین عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم۔